مفسر نصیر الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے۔ فرماتے ہیں ان باتوں میں کیوں الجھ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کو اللہ نے نور بنایا ہے یا بشر بنایا ہے؟ اللہ کے نبی حاضر ہے یا ناظر ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کا شکر ادا کر، اللہ کے نبی کی وجہ سے اللہ نے تیرے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ فرمایا شکر کر یار، اللہ نے تیرے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، وگرنہ باقی امتوں کی سیرت اور طریق اٹھا کے پڑھ، اگر گناہ کر دی چہرہ بگڑ جاتا، گناہ کر دی ماتھے پہ لکھا جاتا، گناہ کر دی دروازے پہ لکھا جاتا، مگر مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے آج اللہ ہم پہ کتنا کرم کر رہا ہے۔ اور پھر نور کی بات چلی، جناب جابر کی روایت آپ نے سنی، حضور علیہ السلام کی والدہ خود فرماتی ہے، یعنی وہ گواہی کہ جو حضور کی والدہ دے رہے ہیں، فرماتی خرج منی نور، جب سرکار کی ولادت ہوئی نا، یعنی تمام علماء نے، علامہ محمد رحمان جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شاہ عبد الحق محدث دہلوی، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بڑے بڑے علماء ہیں، اور امام سیوطی یہ وہ بندے نا جس کو 100 سے زیادہ 100 سے زائد دفعہ اللہ کے نبی کی زیارت نصیب، یا جس نبی کو مصطفیٰ کی زیارت ہوئی ہو، جس امام کو، وہ امام کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ لکھتے ہیں فرماتے ہیں حضور کی جب ولادت ہوئی، سرکار کی والدہ خود روایت کرتے ہیں، فرماتی میرے جسم سے نور نکلا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا پیدا ہوا یا میرا لال محمد دنیا میں آیا، تمام علماء نے اس روایت کو کوٹ کیا ہے۔ سیدہ فرماتی خرج منی نور، فرماتی ہے میرے جسم سے نور نکلا ہے، قد اضاءنی من قصور الشام، میں مکہ میں تھی، اس نور کے آنے کی وجہ سے میں نے شام تک کے محلات کو روشن دیکھ لیا تھا۔ یار کہاں مکہ، کہاں شام؟ فرماتی میں مکہ میں تھی، لیکن حضور کے نور کی کرنیں ایسی نکلی جن کی شعاعوں نے میرے سامنے سے پردے اٹھا دیے، میں مکہ میں رہ کر شام تک کے محلات کو دیکھ لیا۔ یار جس نبی کی آنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی والدہ پہ اتنا کرم کیا ہے، تو خود سوچیے اس نبی پہ اپنا کتنا کرم ہوگا۔ اس لیے وہ رجمان نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا کہ جس کے تذکرے تورات میں بھی موجود، انجیل میں موجود، یعنی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، چار تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، باقی ذائق، سب کے اندر اللہ نے میرے اور تمہارے نبی کا ذکر کر دیا۔ اور سب سے پہلے لوگ کہتے ہیں نام کہاں لکھا ہے؟ قرآن مجید اٹھائیے، سب سے پہلے اللہ نے 2 جلسے کیے قرآن کے اندر جو ہے، ایک تو عام جلسہ تھا جس کے اندر ساری کوئی اکٹھی تھی، اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، یا اللہ تم ہمارا رب ہے۔ دوسرا جلسہ عالم حوادث ہوا، اللہ نے ساری نبیوں کو بلایا، وہاں پر ہمیں نہیں بلایا کیونکہ خاص جلسہ تھا، وہاں پر اللہ نے اپنے نبی کی تصدیق اور کروانی تھی انبیاء سے، سارے نبیوں کو بلایا، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ فرمایا اے نبیوں آج میرے ساتھ وعدہ کرو، اگر تمہارے زمانے میں میرا وہ نبی آ گیا، تم نے اس کی تصدیق، تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے اور تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے۔ اور میں وہ نبی آئے گا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جو تمہیں کتاب و حکمت دے گا۔ اللہ خود قرآن کے اندر کہہ رہا ہے، نبیوں سے وعدہ لے رہا ہے، نبیوں سے اللہ کے
کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، ثم جاءکم رسول، اگر اس کے بعد میرا رسول تمہارے پاس آ گیا، مصدق لما معکم، وہ آ کر تمہارے پاس جو کتابیں اس کی تصدیق کرے، پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں تم نے میرے اس رسول پر ایمان بھی لانا ہے، ضرور ایمان لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ سب سے اللہ نے وعدہ لیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اللہ نے سب سے اقرار پکا وعدہ لیا کہ تم نے اگر میرا رسول آ گیا اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ جب سے کہاں رکھیں، یاد رکھیں زمانہ جو آگے بڑھتا جا رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہوتی آ رہی ہیں۔ جس طرح حضور کا دور اٹھا کے دیکھیں، اس دور کے اندر کچے مکان، مساجد کچی، اس کے علاوہ جو کپڑے آج ہم پہنتے نہیں تھے، جو کھانا ہم کھاتے نہیں تھا، یعنی مختلف جتنے بھی آج ہمارے اندر طریقے کار رائج ہیں وہ صحابہ کے دور میں نہیں تھے۔ آج ہم کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کا ہم پر انعام ہے، اللہ نے ہمیں دولتوں سے نواز دیا ہے، اللہ نے کپڑوں سے نواز دیا۔ صحابہ کے بعد دیکھیں نا، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے امیر المومنین ہیں، لیکن آپ کا جو لباس تھا اس پر 18 پیمانے لگے ہوئے تھے، 18 ٹاکیاں۔ کون لگاتا ہے یار آج میرے سمیت؟ آپ تو اگر کوئی کپڑا استری نہ کیا ہو، آپ کہتے ہیں پتہ نہیں لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے، لیکن وقت کے امیر المومنین ہیں اور 18 پیمانے لگے ہوئے کپڑوں پر، اور حالت یہ ہے کہ آپ کے روز سے ساری دنیا کے کافر اتنے آپ سے ڈر رہے تھے کہ جس راستے پر فاروق اعظم گزرتا شیطان وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جایا کرتا تھا۔ یہ تھا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا۔ اور سوچئے اس نبی کا کمال، اس نبی کی شان، یعنی جو نبی آتا رہا اپنے دور میں جس طرح اللہ نے وعدہ دیا ہے، اپنے دور میں حضور علیہ السلام کا ذکر کرتا رہا۔ دیکھیے اللہ کے نبی ابھی آئے نہیں ہیں، آدم علیہ السلام آپ سے نوزش ہوئی، کیا کرتے ہیں؟ آپ نے سر اٹھا کے جب اللہ نے آپ کو پیدا کے اوپر دیکھا، اوپر آسمانوں کے ٹیکروں میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آپ نے پھر 360 سال مختلف روایات ہیں، آپ نے کیا کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، رجوع کیا، اللہ کے گناہ نہیں تھا، لفظش تھی۔ دیکھیں یہ ہمارے لیے آج ہم ہزاروں گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ہم کبھی نہیں کہا کہ ہم دن رات توبہ کریں، پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، کس حالت میں ہم دنیا سے چلے جائیں۔ جناب آدم علیہ السلام 360 سال تک اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے رہے، تائب ہوتے رہے اللہ کی بارگاہ میں۔ بالآخر اللہ نے آپ کو کچھ کلمات سکھا دیے، ان کلمات کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جا کے دعا کی اللہم انی اسألک بحق محمد وعلی وفاطمہ وحسن وحسین۔ اے میرے مالک، مجھ سے جو لفظ ہوئی ہے کہ تیری بارگاہ میں محمد اور آل محمد کا وسیلہ رکھ کے دعا کرتا ہوں، اے میرے ربا میری لفظ کو معاف فرما دے۔ اللہ نے پوچھا اے آدم ابھی تک میں نے اس نبی کو پیدا نہیں کیا؟ اے آدم وہ نبی ابھی تک دنیا میں نہیں آیا، تو کیسے جانتا ہے؟ اور میں جب تو نے مجھے پیدا کیا، میرے سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا، وہاں پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اللہ کا کوئی ایسا محبوب نبی ہے جس کے نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھ رکھا ہے، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نصاب یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کے ماں تیرے
کر اگر جناب موسیٰ کا امتی، کس کا امتی؟ موسیٰ کا امتی اگر تورات میں میرے اور تمہارے نبی کا نام دیکھ کر اسے چومے درود و سلام پڑھے، اللہ کے اس نے ساری زندگی کوئی نیک کام نہیں کیا، جب مرا لوگوں نے اٹھا کے گندگی کے ڈھیر میں پھینک دیا، اللہ نے جناب موسیٰ کو وحی کی، اے پیارے کلیم جا کے اس میرے بندے کو اٹھائیے، اس کو کفن پہنائیے، غسل دے کر جنازہ پڑھائیے۔ اللہ جناب موسیٰ کلیم اللہ آپ اس بستی میں گئے، جا کر جناب اس بندے کو اٹھا کر غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھایا، پڑھانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے، اے مالک یہ تو سارے کہہ رہے ہیں یہ بندہ بڑا گنہگار تھا، یہ بندہ بڑا گنہگار تھا، اس نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو اس نے نہ کیا ہو، یہ کیا وجہ ہے؟ لوگوں نے اٹھا کے گندگی کے ڈھیر میں پھینک دیا، تم مجھے حکم دے رہا ہے اس کا جنازہ پڑھا اور ساتھ اعلان بھی کر دے جو اس کا جنازہ پڑھے گا اللہ اس پر بھی جنت کو واجب کر دے گا۔ سوچو یار، اگر موسیٰ کا امتی مصطفیٰ کے نام چومے، مصطفیٰ سے پیار کرے، اسے اللہ محروم نہیں چھوڑتا۔ اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے، جواب آیا، اے موسیٰ یہ بندہ بڑا گنہگار تھا، لیکن جب رات ہوتی کیا ہوتا؟ لیکن جب رات ہوتی یہ تورات کو کھولتا، کسے کھولتا؟ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، تورات کو کھولتا، وہاں پر جہاں پر بھی اللہ کے نبی کا نام محمد یا احمد لکھا ہوا دیکھتا، اس نام کو دیکھ کر چوما کرتا تھا اور درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ فرمایا میں نے مانا یہ بندہ بڑا گنہگار تھا، لیکن اس کا یہ عمل مجھے اتنا پسند آ گیا، میں نے اس کے زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر اس کو جنت میں داخل کر دیا ہے۔ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی، پیچھے تک آواز آ جائے، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا۔ دیکھو یار لوگ کہتے ہیں نبی کے نام میں انگوٹھی نہ چومو، یار اگر موسیٰ کا امتی مصطفیٰ کے نام دیکھ کر انگوٹھی چوم کے آنکھوں سے لگائے، مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام پڑھے، اللہ اسے محروم نہیں چھوڑتا۔ تو اگر مصطفیٰ کا امتی، مصطفیٰ کا غلام، حضور کا کلمہ پڑھنے والا اپنے نبی کے نام کو سن کر چومتا ہوگا، جھومتا ہوگا، اس پہ اللہ کی طرف کرم فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ نبی کا نام سن کے درود پڑھ، یہ تو ویسے بھی لازم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بندہ سب سے بڑا بخیل ہے جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود و سلام نہ پڑھے، وہ کیا ہے؟ بخیل ہے، بخیل، یعنی اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہے جو اللہ کے نبی کے نام سن کے درود و سلام نہ پڑھے۔ اس لیے لوگوں اللہ نے ہمیں وہ کریم نبی عطا کیا ہے، وہ رؤوف نبی عطا کیا ہے، وہ نجبان نبی عطا کیا، جتنی محبتیں اللہ کے نبی نے اپنی امت سے کی ہیں، خدا کی قسم سارے نبیوں کی ہسٹری اٹھا کے آپ پڑھیں، اتنا پیار کسی نبی نے اپنی امت کے ساتھ نہیں کیا۔ اور جب میرے آقا علیہ السلام کو معراج ہوئی نا، بہت مزے کی بات ہے، آپ کا دل میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کو جب معراج ہوئی، اللہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، اے میرے کریم نبی کیا تو اس بات پہ خفا تو نہیں ہے، ناراض تو نہیں ہے کہ تجھے میں نے آخر میں بھیجا ہے؟ کیا تو اس بات پہ ناراض تو نہیں ہے تجھے میں نے سب سے آخر میں بھیجا، تیری امت کو سب سے آخر میں بھیجا؟
کہا نہیں مالک کیسے تو چاہیے جس طرح تو چاہیے اللہ رب العالمین قدیر ہے تو خالق و رازق ہے. اگلی بات سنیں اس میں راز کیا ہے. فرمایا اے میرے سونے محمد تجھے میں اس لیے آخر میں بھیجا ہے تیری امت کو اس لیے آخر میں بھیجا ہے تاکہ تیری امت باقی امتوں کے آگے رسوا نہ ہو جائے. کیوں؟ دیکھیے نا آج ہم پڑھتے نا موسیٰ علیہ السلام کو فلاں گناہ کرتا تھا, نوح علیہ السلام کو فلاں گناہ کرتا, لیکن میرے اور تمہارے گناہ انہیں نہیں پتا وہ کیا گناہ کرتا ہے. یار کتنا نبی کی وجہ سے اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے, اور آج ہم سوال کر رہے ہیں میلاد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. خدا کی عزت کی قسم ہو نبی کا میلاد ہر صحابی نے ہر نبی نے حضور کا ذکر کیا ہے. یہ تو اور بات ہے یار آج سیرت النبی کے جلسے ہوں تو جائز ہے, پیغمبر انقلاب کانفرنسیں ہوں تو جائز ہے, اپنا قرآن کا جلسہ ہو تو جائز ہے, ختم بخاری کا ہو تو جائز ہے, میلاد کا جلسہ جائز نہیں ہے. کیوں نہیں؟ کیوں یہاں پر کوئی گانے وغیرہ ہوتے ہیں؟ آپ محفل میلاد کے جاتے نا, جاتے نہیں جاتے آپ لوگ جاتے ہیں محفل میلاد کے اندر الحمدللہ ہم انتظار کر رہے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, پھر نعت ہوتی ہے, آخر میں بیان اور آخر میں ننگر. مجھے کوئی ایک بندہ اٹھ کے بتایا یہ حرام ہے ناجائز, ساری کائنات کے مفتی اکٹھے ہو جائیں یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے اس طرح کی محفل ناجائز ہے. جب قرآن پڑھا جاتا ہے مصطفیٰ کی ذات کا ذکر ہوتا ہے آخر میں کھانا تقسیم کیا جاتا ہے, یہ محفل ناجائز ہو ہی نہیں سکتی. کوئی ایسا مفتی پیدا ہی نہیں ہوا جو یہ فتویٰ لگائے نہیں ناجائز ہے. میلاد مصطفیٰ کی محفل اگر ناجائز ہے تو ساری دنیا میں کوئی بھی محفل جائز ہے ہی نہیں. جب حدیث قدسی کے اندر اللہ خود کہہ رہا ہے لولا محمد لما خلقت الجنۃ والنار ولا اللیل ولا النہار ولا الشمس ولا قمر ولا جن ولا انس. فرمایا اے محمد اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا نہ زمین بناتا نہ آسمان, نہ جنت نہ جہنم, نہ انسان نہ جنات. لولا لما اظہرت الربوبیہ, اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. اس لیے پڑھو گے سب سے اللہ قرآن میں کھا رہا ہے. سوچو یار جس نبی کی چلنے کی قسمیں, اٹھنے بیٹھنے کی قسمیں, جس نبی کی زلفیں عنبری کی قسمیں, جس نبی کے چہرے بندخوا کی قسمیں, جس نبی کے شہر مکہ اور مدینہ کی قسمیں, رب کھا رہا ہے. کیوں کھا رہا ہے؟ قسمیں اس کی کھائی جاتی ہیں جس کا مقام غلط ہو, جس کا مقام مرفوع والا ہو, اور جس نبی کی عمر کی قسمیں, زندگی کی قسمیں اللہ قرآن میں کھا رہا ہے. یار کتنا لجپال نبی جو ہمیں قبر میں بھی کام آئے گا, حشر میں بھی کام آئے گا. سارے نبی کل حشر میں کہیں گے اللہ کوئی علاج ہے نہیں, آج لوگ کہتے ہیں اللہ سے مدد مانگنا چاہیے گے, کل نبی کہیں گے آج ہم کچھ نہیں کر سکتے کسی اور کے پاس جاؤ. نبی سارے مصطفیٰ کا دروازہ بنائیں گے اور حضور سر سجدے میں رکھیں گے, کہیں گے میرے امتیوں کو پریشان نہیں ہونا, میں ہوں انا لہا, میں آج تمہاری شفاعت کروں. اس لیے یہ نہ کہیں مصطفیٰ کا میلاد منانا چاہیے, یہ نہیں, پر درجنوں ہمارا چاہ دیں قرآن مجید کے یاد, درجنوں حدیث ہمارے پاس الحمدللہ. اگر نہ بھی ہونا مصطفیٰ کا ذکر کرنا یہ انبیاء کی خدا کی سنت ہے,
اور صحابہ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا، جب بھی شان مصطفیٰ کی بات ہوئی صحابہ نے سر نیچے کر کے مان لیا۔ یہ تو ابو لہب کا طریقہ تھا شیطانوں کا، جب نبی کی بات ہے کہاں لکھا ہوا ہے دلائل مانگنا۔ جب سرکار کو معراج ہوئی نا، سارے کافر اسپیکروں کے پاس آ گئے، انہوں نے کہا کہ آج ہم اس کو گمراہ کریں۔ کہا تیرا نبی کہتا ہے معراج اور معراج کر گیا ہوں، آسمانوں میں گیا، اللہ کے ساتھ ملاقات کی، جنت و جہنم سب کچھ دیکھا، سیر کی گئی، کیا تو مانتا ہے اتنے کم عرصے میں؟ کہا یہ تو چھوٹا جملہ ہے، اگر اس سے بھی چھوٹا جملہ میرا نبی بولتا، صدیق بغیر دلیل کے اس کو ماننے کے لیے تیار بیٹھا۔ پتہ چلا نبی کی شان کے لیے دلیلیں مانگنا یہ کافروں کا طریقہ ہے، بغیر دلیل کے مانگنا صحابیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی توفیق عطا فرمائے، توفیق